بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. अम्मा बाद, हम लोग मनार सबील फी शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन दौयान किताब में हम लोग किताब सलाह पढ़ रहे हैं। किताब सलाह में बाब सलात जमाआ इसको पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोगों ने एक हल्का पढ़ लिया था। आज इसमें इसी बाब में दूसरा हल्का पढ़ने जा रहे हैं। आज का ये हल्का नंबर है 101। अब तक इसमें 100 हल्का मुकम्मल हो गए। वतुसन्नुल जमाअतु फिल मस्जिद, यहाँ से आज हम लोगों को पढ़ना है। जी शेख शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतुसन्नुल जमाअतु फिल मस्जिद लिक़ौलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलाता लिजारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद। वक़ाल इब्न मसऊद मन सर्रहु अन यल्क़ल्लाह गदन मुस्लिमन फलियुहाफ़िज़ अला हाउलाइ सलावाति हय्थु युनादा बिहिन। अल हदीस रवाहु मुस्लिम। वलिन्निसाइ मुनफरिदात अन الرجال لفعل عائشة وأم سلمة ذكره الدارقطني وأمر صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تؤم أهل دارها رواه أبو داود والدارقطني. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت، لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه، لحديث لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، فإن كان لا يكره ذلك أو ضاق الوقت صحت، لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عبد الرحمن بن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم رواه مسلم. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع، لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة رواه أبو داود، وفي لفظ له من أدرك الركوع أدرك الركعة. وسنة है जी, वसुन्ना दुखूल الإمام وسنة دخول المأموم مأموم. مع إمامه كيف أدركه لما تقدم، وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نافلا لتركه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر، فيخرج عن الائتمام ويبطل فرضه. وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه الجماعة إلا البخاري. وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد والأولى فرضه والأولى فرضه لحديث أبي ذر المتقدم. ويتحمل المأموم عن المأموم ويتحمل الإمام بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله वसहबिही अजमाइन। अम्मा बाद, हम लोग आज मनार सबील फी शरह दलील इस किताब में बाबु सलात जमाआ, किताब सलाह में बाबु सलात जमाआ पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोग आज दूसरा हल्का पढ़ने जा रहे हैं। यह हल्का नंबर है 101। وتسن الجماعة في المسجد قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ये हदीस ضعيف है कि لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد।
پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت جو قائم کرنا ہے مسجد میں قائم کرنا یہ سنت ہے، صرف جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ مسجد کی جو جماعت ہے یہ مقصود ہے، یہ مراد ہے۔ ہاں اگر کسی علاقے میں مسجد ہی نہیں ہے تو پھر وہ اور بات ہے، وہ وہاں گھر کی جماعت میں ہی یا گھر کے کسی جگہ میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پر جمع ہو کر جماعت سے پڑھنا وہ ضروری ہے۔ لیکن جو جماعت سے پڑھنے کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے، یہاں پر جماعت سے مراد وہ جماعت جو مسجد میں قائم کی جاتی ہے۔ ہر آدمی اپنے گھر میں نماز جماعت کے ساتھ قائم کر لے اور یہ سوچے کہ یہی جماعت سے ادائیگی ہو رہی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر ایک حدیث کے طور پر انہوں نے استدلال کیا ہے، اگرچہ کہ وہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ امام صنعانی وغیرہ نے اس کو موضوع بھی کہا۔ کیا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد کا مطلب یہ کہ اگر مسجد کا پڑوسی ہے اور وہ مسجد میں نہیں پڑھتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے، تو پھر اس کی نماز گویا کہ نہیں ہوگی، نماز مسجد میں پڑھے تو ہی ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ جو قول ہے یہ معروف ہے کہ جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ کل اللہ تعالیٰ کے پاس مسلمان یا حالت اسلام میں ملاقات کرے تو اسے ان نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، حیث ینادی بہن۔ کیا مراد ہے مشائخ سے حیث ینادی بہن؟ ان نمازوں کی پابندی کرے حیث ینادی بہن، کیا مطلب ہے؟ جب کہ اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف لپکو۔ ینادا مطلب بلایا جائے۔ یہاں پر حیث سے مراد وہ جگہ جی 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 جہاں سے نماز کے لیے ندا دی جا رہی ہے، اذان دی جا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مسجد نماز کے لیے جہاں سے ندا دی جاتی ہے یا اذان دی جاتی ہے وہ مسجد ہے، تو مسجد ہی مقصود ہے، مسجد ہی مراد ہے۔ اگر کسی جگہ لوگ رہتے ہیں مسجد نہیں بنی ہے، وہاں پر کہیں بھی ایک جگہ لوگ متفق ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہی جماعت مراد ہے جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو حیث ینادی بہن سے مراد مسجدیں ہیں۔ یہ حضرت ابن مسعود کا قول ہے، یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، اس چیز کو نوٹ کریں۔ وَلِلنِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ عَنِ الرِّجَالِ، یہ کس پر عطف ہے؟ تُسَنُّ الْجَمَاعَةُ لِلنِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ عَنِ الرِّجَالِ، عورتیں اگر اپنی جماعت قائم کرنا چاہتی ہوں تو ان کے حق میں بھی یہ سنت ہے، مستحب ہے، لیکن اگر وہ خود امامت کر رہی ہیں تو پھر یہ مرد حضرات سے الگ ہوگی۔ یہ جماعت مرد حضرات جہاں نہیں ہیں وہاں ان کی جماعت ہوگی اور عورت وہاں پہ نماز پڑھائے گی، جیسا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا، ام سلمہ سے بھی مذکور ہے رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح ام ورقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرے، تو اس طرح عورتیں اپنے عورتوں کی جماعت کی امامت کر سکتی ہیں، عورتیں مردوں کی امامت نہیں کریں گی۔ اب مردوں کی جماعت میں عورتیں شامل ہو سکتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن عورتوں کی جماعت میں مرد شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ عورتوں کی جگہ صف میں سب سے پیچھے ہے، پہلے مرد حضرات جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، پھر اس کے بعد جو بچے ہیں، پھر اس کے بعد عورتیں، یہ صفوں کی ترتیب ہے۔ اب عورتیں منفردات عن الرجال کا مطلب یہ مرد حضرات سے الگ وہ جماعت قائم کرنا چاہیں تو قائم ہو جائے گی، قائم ہونا چاہیے، قائم کرنا چاہیے، وہ سنت ہے۔ وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب فلا تصح الا مع اذنه ان كره ذلك ما لم يضق الوقت۔ امام راتب کا مطلب کیا مشائخ؟
رسمی امام شیخ رسمی امام جو کہ مقرر ہے اس مسجد کا. جی ہاں تو یہاں پر امام راتب سے مراد یہاں پہ وہ تنخواہ والا امام ایسا کوئی خاص بات نہیں ہے. مقرر کردہ امام جو وہاں کا طے شدہ امام ہے. راتب کا لفظ جو ہے اصل میں سنہ راتبہ مطلب یہ جو وہ سنت جو ہمیشہ پڑھی جانی چاہیے یہ راتب کا لفظ اس کے لیے استعمال ہو رہا. اسی سے لوگوں نے اس کو معاوضے کے لیے بھی استعمال کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ جو امام راتب کا مطلب برابر وہ تنخواہ لیتا ہو تو ایسے ہی امام کی جگہ آپ کو امامت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر وہ مسجد جہاں پر کوئی امام طے ہے. بسا اوقات دیکھیے مارکیٹوں میں ایک جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، وہاں پر بھی بعض جگہوں پہ امام راتب مقرر ہے، بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں وہاں پہ کوئی بھی امام راتب نہیں ہے، مستقل کسی کی تعین یا کسی کی تقرری نہیں ہوئی. آپ وہاں آگے بڑھ کے نماز پڑھا سکتے ہیں، لیکن جہاں پر ایک امام طے ہے وہاں پر آپ کو آگے بڑھ کے نماز نہیں پڑھانا چاہیے. ہاں پڑھانا اس صورت میں جائز ہے جب وہ خود اجازت دے، وہ خود آپ سے کہے یا آپ اس سے اجازت لے لیں. اس کی اجازت سے درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے حدیث ذکر ہو رہی ہے، دیکھیے لا يؤمن الرجل في بيته الا باذنه، کیونکہ یہ جو امام ہے وہ اس کی مثال کیسے ہے، بالکل گھر والے کی طرح ہے. گھر والے کی اجازت کے بغیر نہ گھر میں آنا چاہیے، نہ اس کے ایک عزت والا جو مقام اس کا ایک خاص جگہ، اس کی جو خاص جگہ ہوتی ہے اس میں بیٹھنا، یہ بھی منع ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں پر دیکھیے لا يؤمن الرجل في بيته الا باذنه، اس کے گھر کا قصد نہ کرے یا اس کے گھر میں امامت نہ کرے بغیر اس کی اجازت کے. تو اس کے گھر میں نماز پڑھانے کا موقع ہو تو جو گھر والا ہے وہی زیادہ اس کا حقدار ہے. تو اسی طرح بالکل ایک مسجد جس میں امام مستقل طے شدہ ہے اس میں کوئی بھی انسان جا کے نماز پڑھانے شروع کر لے، نماز پڑھانے کی کوشش کرے، یہ درست نہیں ہے. اجازت دی جائے تو پڑھا سکتا ہے. یا پھر ایک صورت اور ہے جو یہاں پر کہہ رہے ہیں ما لم يضق الوقت. کیا مطلب ہے مشائخ؟ ما لم يضق الوقت کیا مطلب؟ اس وقت کا جو ہے نا ظہر کی نماز کا وقت جو ہے نا ختم ہو جا رہا ہو، یا پھر عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جا رہا ہو، امام نہ ہو، جی تو ایسی صورت میں آگے بڑھ کے پڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ. جی بالکل یہی مطلب ہے کہ اگر جو امام راتب ہے پتہ نہیں وہ کہیں پھنس گیا، ٹریفک میں وہ پھنس گیا یا کوئی اور بات ہو گئی، مغرب میں نہیں پہنچ رہا ہے، اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ سارے لوگ منتظر ہیں، آپ آگے بڑھ کے امامت کر سکتے ہیں جب وقت تنگ ہو رہا. یہ بات انہوں نے ذکر کی ہے احادیث کی روشنی میں کہ پہلی بات تو کہیں بھی آپ کسی مسجد میں جائیں تو بغیر اجازت کے، وہاں کے امام کی اجازت کے بغیر آپ امامت نہ کریں. وہاں کے مسجد کے کمیٹی کے ذمہ دار وہ امام کے غائب ہونے کی صورت میں بھی آپ سے کہتے ہیں کہ آپ پڑھاؤ تو ٹھیک ہے، پھر وہ اجازت مل گئی. وہ ہے اس کے بعد اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت تنگ ہے، امام کون ہے وہ حاضر نہیں ہوا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی اجازت کے بغیر بھی پڑھا سکتے ہیں اور نماز ایسی صورت میں صحیح ہو جائے گی. اچھا لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه لحديث لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه فإن كان لا يكره ذلك أو ضاق الوقت صحت. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھئی وہ کھلی اجازت دیا ہوا ہے کہ کوئی بھی طالب علم نیا آئے کسی مدرسے سے، کوئی بھی باہر کے امام آئے کسی بھی جگہ کے، وہ لوگ پڑھائیں، میں اس کے لیے اجازت دیتا ہوں، میری طرف سے اجازت ہے، تو پھر ایسے صورت میں کوئی مسئلہ نہیں، امامت کر سکتا ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں نماز پڑھائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہوئے. غائب کیا ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے کے درمیان صلح کے لیے گئے ہوئے تھے،
آپ پہنچے تو اس وقت لیٹ ہو گئے. اچھا یہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے یہ خاص طور پہ وفات کے قریب کا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ جہاں تک مجھے خیال پڑتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صلح کرانے کے لیے دو قبیلوں میں گئے تھے تو واپسی میں پہنچتے پہنچتے آپ کو تاخیر ہو گئی تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پڑھائی جہاں تک مجھے خیال پڑتا ہے ایسی ہی بات ہے اس کی. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسنتم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اس کو اچھا کہا. تو مطلب یہ ہے کہ جب وقت تنگ ہو رہا ہو جو امام ہے وہ حاضر نہ ہو تو کوئی بھی آدمی بغیر اجازت کے بھی پڑھا سکتا ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیے ومن کبر قبل تسلیمۃ الامام الاولى ادرک الجماعہ، جو بھی آدمی امام کے پہلے سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر جماعت میں شامل ہو جائے تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ اس نے جماعت کو پا لیا. ومن ادرک الرکوع غیر شاک ادرک الرکعہ واطمأن ثم تابع. یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ ہے مدرک رکوع مدرک رکعت ہے یا نہیں ہے، کہ صرف ایک آدمی رکوع پا لیتا ہے تو کیا وہ رکعت پائے گا نہیں پائے گا. اس پہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ وہ رکعت پا لے گا. دیکھیے اس کے لیے من ادرک الرکوع ادرک الرکعہ، یہ بعض الفاظ اس کے مذکور ہیں اور بعض دیگر احادیث میں یہ کہا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے حوالے سے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے مرفوعاً اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. جب سجدے میں ہم لوگ رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، سجدے میں چلے جاؤ تم لوگ بھی. ومن ادرک رکعۃ فقد ادرک الصلاة، کوئی بھی آدمی ایک رکوع بھی پا لیا تو وہ گویا کہ نماز کو پا لیا. یا اس کے دو مفہوم ہیں، اس میں ہی اختلاف ہے. رکعتن سے مراد کیا واقعی مکمل جو قیام رکوع سجود سارے چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے وہ رکعت مقصود ہے، یا یہاں پر رکعت سے مراد رکوع مقصود ہے. اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. تو یہ جمہور کے نزدیک جو بھی آدمی رکوع پا لیتا ہے وہ گویا کہ رکعت پا لیا. اب یہاں پر جو حدیث وہ ذکر کیے من ادرک رکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، اس میں امام وغیرہ کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن علماء نے جو استشہاد کیا اس کے لیے دیگر کچھ احادیث سے بھی استدلال کیا. دیکھیے شیخ بن باز وغیرہ کی بھی یہی رائے ہے. اس میں یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ صف کے پیچھے ہی رکوع کر دیے پھر بعد میں صف میں شامل ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا، زادک اللہ حرصا ولا تعد، کہ اللہ تمہارے جذبے کو بڑھا دے تم اس طرح دوبارہ نہ کرو. اس سے کیسے پتہ چلے گا مشائخ کہ مدرک رکوع مدرک رکعت ہے یا رکوع پانے والا رکعت گویا کہ پا لیا؟ اس سے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے، وضاحت کریں گے مشائخ کوئی؟ زادک اللہ حرصاً کے سے کچھ ظاہر ہوتا ہے کیا شیخ؟ جی وہ کیسے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیسے استدلال کر رہے ہیں کہ رکوع پانے والا گویا کہ رکعت پا لیا، اسی سے استدلال کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زادک اللہ حرصا ولا تعد. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے ان کو دعا دی، ان کے جذبے کو سراہا، زادک اللہ حرصا کہا، ولا تعود ایسا آئندہ نہ کریں، یعنی کسی بھی صف کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ نماز اس طرح رکوع کر لیے پھر اندر آ کے مل گئے، اس طرح نہ کریں. ٹھیک ہے، جو زادک اللہ حرصا ولا تعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم وہ رکعت پڑھو جو تم نے
سب سے پیچھے کھڑے ہو کر رکوع کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر رکعت کو دہرانے کے لیے نہیں کہا. سن رہے ہیں مشائخ؟ جی 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 شیخ، جی شیخ. تو اسی سے دلیل لیتے ہیں شیخ بن باز ہوں یا دیگر جمہور کی جو دلیل ہے یہی ہے کہ اگر واقعی وہ رکعت ان صحابی کی نہیں ہوئی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ان سے کہتے کہ آپ اس طرح نہ کریں، آئندہ یہ دوبارہ اس طرح کی بات نہ ہونے پائے. اب آپ ایک رکعت پڑھ لو، کیونکہ آپ نے جو رکعت صرف رکوع پائی ہے وہ رکعت آپ کی نہیں ہوئی. اگر ایسی بات ہوتی کہ وہ رکوع صرف پا لینے سے رکعت نہیں ملی ہوئی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ان سے کہتے کہ تم چلو ایک رکعت اٹھ کر پڑھ لو. سمجھ رہے ہیں؟ استدلال واضح ہوا مشائخ؟ واضح ہوا؟ بالکل شیخ، بالکل. لیکن کہا جاتا ہے کہ اگر قابل ہیں تو اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی ہے، نہیں پڑھے ہیں تو رکعت دہرانا چاہیے، بلکہ بعض علماء کا قول ہے. تو اس کو کہاں تک جو ہے نا آپ اس میں تطبیق دیکھ سکتے ہیں شیخ؟ دیکھیے، جو امام بخاری رحمہ اللہ کا یہی موقف ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس اعتبار سے چونکہ اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے اس کی رکعت وہ نہیں ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہ خیال ہے صحابہ میں، اور وہ اسی حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. نماز جب نہیں ہوتی ہے تو وہ رکعت بھی نہیں ہوئی. تو اگر آپ سورہ فاتحہ امام کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھے ہیں تو پھر گویا کہ آپ کی رکعت ہوئی ہے. آپ رکوع میں شامل ہوئے ہیں تو گویا کہ آپ کی رکعت نہیں ہوئی ہے، جیسا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ کی رائے ہے. اور یہ حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ امام بخاری نے بھی اسی کو مناسب اور اسی کو صحیح بتلایا ہے کہ جب تک آپ فاتحہ نہ پڑھیں آپ کی رکعت نہیں ہوگی، چاہے کہ آپ رکوع پا لیں. لیکن جبکہ جمہور کا یہی خیال ہے، وہ اس حدیث کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ مدرک کے رکوع مدرک کی رکعت ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ اب لجنہ کے علماء ہوں گے. جی شیخ، آپ کی رائے کیا ہے شیخ؟ دیکھیے، ہم تو اس کو اب تک یہی سمجھتے ہیں مدرک کے رکوع مدرک کی رکعت ہے. لیکن یہ علماء اہل حدیث میں بعض کی رائے یہ ہے، باقاعدہ جو امام بخاری نے کہا کہ اس کو اٹھ کے پھر سے ایک رکعت پڑھ لینا چاہیے گرچہ کہ وہ رکوع پہ آیا ہے، رکوع میں آیا ہے. یہ بعض اہل حدیث علماء کی رائے ہے. لیکن جمہور کا موقف اس پہ یہی ہے، شیخ بن باز وغیرہ کی بھی یہی رائے ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان کو دوبارہ اٹھ کے پڑھنے کے لیے نہیں کہا ایک رکعت، اس اعتبار سے مدرک رکوع مدرک رکعت ہے. یہ استدلال ہے، استنباط ہے مشائخ. براہ راست اس طرح اس کی تائید میں بھی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جو ہے یہ کہیں کہ یہ قوی دلیل ہے. یہ استنباط ہے. استنباط اسی اعتبار سے کیا گیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ان کو کہ تم اٹھ کر نماز پڑھو. اسی حدیث سے اس طرح استدلال کیا گیا ہے. کبھی اس پر کبھی اس پر ایسا عمل ہو سکتا ہے کیا شیخ؟ آپ جس پر بھی عمل کریں شرح صدر کے ساتھ کریں. اطمینان جی آپ زیادہ پہلے جو ہے نا مدری کے رکعت پر ہی عمل کر رہا تھا، لیکن شیخ علیم جو ہے نا ہمارے ایک مسلح جب یہاں پہ وہ موقت میرے مسجد میں جب مسافر تھا تب ہمارے ایک مسلح سے کہے ہیں کہ نہیں وہ رکعت نہیں ہوگی، آپ کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دوسری بار رک کے پڑھنا پڑے گا. تو پھر میں اس کو تحقیق کیا اور شیخ شمیم سلفی سے پوچھا تو بھی یہی جواب دیے کہ نہیں اس کی رکعت وہ نہیں ہوئی ہے، اس کو اٹھ کو دوبارہ جو ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ وہ رکعت مکمل کرنا پڑے گا. تو پھر اس کے بعد سے میں اس پر عمل کر رہا ہوں کہ جو ہے نا اگر مجھے باقاعدہ
सना भी मिल गई तो भी जो है ना मैं वो रकात फिर दोबारा पढ़ लेता हूँ मैं आखिर में। ठीक ठीक, सिर्फ सना मिल गई तो कोई वो तो रकात नहीं होगी इस एतबार से, जैसे कि इमाम बुखारी ने जिक्र किया, वो तो जी फिर जी सूरह फातिहा मुकम्मल होना चाहिए तभी। ठीक है, जी 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 बिल्कुल ये मुनासिब है जो आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको इस बात का इल्म नहीं था, आप ये इस मसले पर अमल कर रहे थे। अब जब आपको इसमें मजीद इस ताल्लुक से मालूमात हासिल हुई हैं तो आप उस पर अमल कर रहे हैं, वो ज्यादा मुनासिब। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह शेख। अच्छी बात है। फिर तो यहाँ तक हम लोग आज रुक जाते हैं क्योंकि वक्त काफी हो रहा है। उसके बाद वसुन्ना दुखूलुल मअमूम मा इमामिही कैफ अदरकाहु, यहाँ से ये एक जुमला पढ़ लें। वो सुन्ना दुखूलुल इमाम मा इमामिही कैफ अदरकाहु का मतलब ये है कि आदमी जैसे भी अपने इमाम को पाए उस हालत में उसको जाके उसके साथ शामिल हो जाना चाहिए। रुकू में है तो रुकू में, सजदे में है तो सजदे में, एक सजदे में है तो एक सजदे में, तशहुद में बैठा है तो तशहुद में, जिस हाल में भी हो उसमें जाकर उसको शामिल होना चाहिए। बात वाज़ेह है मशाइख? इन्नमा जुइल इमामु लियुतम्मा बिही, ठीक है ना? जी जी तो यहाँ तक हम लोग रुक जाते हैं, इंशाल्लाह फिर कल आगे पढ़ते हैं। नक्तफी बिहज़ल क़द्र व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।